السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے شخص کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جو تقریباً 12 روز کی مسلسل تگ و دو کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت ہم آپ کو ان کی نہ تو ایگزیکٹ لوکیشن شیئر کریں گے، نہ ہی ہم آپ کو ان کی ایگزیکٹ آئیڈینٹی ڈسکلوز کریں گے۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس وقت اسی وجہ سے گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا تباہی مچی ہوئی ہے، یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن براہ راست ایک ایسے شخص سے ہم آپ کو لے کے دے رہے ہیں جو خود مقبوضہ کشمیر میں اس کرفیو کے اندر 20 روز تک موجود رہا، اور پھر اس کو بڑا وقت لگا وہاں سے نکلنے میں۔ آج ہم آپ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں۔ کیا تکلیف دہ حالات تھے، کن حالات میں کشمیری گزر رہے ہیں، کن حالات سے گزر رہے ہیں، بزرگ کس طرح سے ان کی اموات واقع ہو رہی ہے، بچے کس پریشانی میں مبتلا ہیں، بچوں کی غذائی جو ہے وہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں، ادویات ختم ہو چکی ہیں، اسپتال بند ہیں، کس طرح سے انڈیا ڈرامہ رچا رہا ہے، کس طرح سے انڈین کی فورسز ان لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، ان لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے یہ سب کچھ بجس میں خود سہا اور بچش میں خود دیکھا، اور ان ساری چیزوں کو تقریباً 3 ہفتے تک مسلسل اس کرفیو کے عالم میں وہ موجود رہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، جو یہ بات لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کرفیو 5 اگست سے لگا ہوا ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ کرفیو 28 اس سے بھی پہلے، اس سے تقریباً 5 روز پہلے لگ چکا تھا۔ 28 تاریخ سے یہ ہو گیا تھا، یہ ان کی فورسز وہاں ڈپلائی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں، کس طرح کی نوعیت وہاں بن چکی ہوئی ہے، اور مستقبل میں اس کے کیا مضمرات آپ کو نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کا فرضی نام یہاں لے رہے ہیں، ڈاکٹر ارسلان۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا حالات چل رہے ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے وہاں کیا چیزیں دیکھی، کیا مسائل ہیں وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی عوام کس کرب سے گزر رہی ہے۔ پلیز یہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے۔ رسپانس 1 جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بولنے کا، تاکہ میں وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں جو پہلے 3 ہفتے میں نے دیکھا کشمیر میں رہ کے، مقبوضہ کشمیر میں۔ تو یہ چیز جو ہے جو سٹارٹ ہوئی، یہ ایکچولی 28 جولائی کو سٹارٹ ہوئی تھی، جب there were many reports that came from the government of India, especially for ریلوے اسٹیشن سری نگر، جہاں پہ ان کو بولا گیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن آفیسر جو ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بولا تھا، اپنے سب آرڈینیٹس کو بولا تھا کہ دے شوڈ ہیو تھنگس راشنڈ فار دا نیکسٹ 4 months، تو 4 مہینے کے لیے سارا چیز وہ راشن کر دیں۔ اور اس چیز کو لے کے جب وہ شیئر اسٹارٹ ہو گیا لوگوں نے کرنا، تو گورنمنٹ آف انڈیا نے بولا کہ نہیں، یہ تو غلط افواہ ہے۔ بٹ واٹ ہیپنڈ از دیٹ کہ دوسرے ہی دن ان صاحب کو انہوں نے ٹرانسفر کروایا، اور اس کے بعد 2 اگست کو ایک کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے ایک سرکولر نکل آ جاتا ہے، جس میں وہ لوگ بولتے ہیں کہ ان کے پاس باوسک ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ دیر از اے ٹیرر تھریٹ فار دس امرناتھ یاترا، تو اس لیے گزارش ہے ہر ایک امرناتھ یاتری کو کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے کوئی بھی ریلیٹیو ہے ان کو کشمیر سے باہر نکالے۔ اور اس کے بعد پھر 5 اگست کو یہ جو ہے اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ ایبروگیٹ ہو رہا ہے آرٹیکل 370، اور کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنایا جا رہا ہے، ٹوگیدر ود جموں اینڈ لداخ کو جو ہے وہ الگ سے ایک الگ یونین ٹیریٹری بنایا جا رہا ہے۔ تو اس ٹائم پہ لوگوں کو لگا کہ نہیں، ہمارے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، بیکاز اگر گورنمنٹ نے چاہا تھا کہ دے کوڈ ایکچولی انفارم دا گورنمنٹ آفیسرس، بٹ دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو انفارم دا جنرل پبلک آف کشمیر کی حالات خراب ہونے والے ہیں، یا ہم لوگ جو ہیں تعینات کرنے والے ہیں فوجوں اور انڈین افواج کو، تو آپ بھی اپنے لیے جو ہیں آپ بھی اپنے لیے ذخیرہ رکھیں آنے والے 3-4 مہینے کے لیے۔ اور اس دوران جو ہے 1 اگست سے لے کے 5 اگست تک رات بھر جو ہیں وہ ملٹری جہازیں جو ہیں وہ گشت کر رہے تھے سری نگر سے دہلی، اور وہ لاد رہے تھے اور فوجیوں کو، جبکہ گورنمنٹ نے بولا کہ ایڈیشنل 35,000 افواج، ہندوستانی افواج کو لایا گیا تھا دہلی سے۔ دس از ان ایڈیشن ٹو 7 lakh انڈین ٹروپس دیٹ آر آلریڈی اسٹیشنڈ ان کشمیر۔ لیکن ان آفیشیل سورسز سے پتہ چلا کہ دے ور مور دین 2.2 lakh فورسز، 2,20,000 فوجیوں کو لایا گیا تھا ایڈیشنل، میکنگ اٹ ٹو کلوز ٹو 1 million، 10 لاکھ کے آس پاس
ہندوستانی افواج وہاں پہ لائی گئی تھی. اور 5ویں کو جب ہم باہر نکلنا ہم نے چاہا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ سب کچھ بند ہے اور کرفیو لگایا گیا ہے بنا اناؤنسمنٹ کے, اور ہمیں بالکل بندوق کی نوک سے بولا گیا کہ آپ اندر جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے. تو سیکشن 144 لگایا ہوا تھا, کرفیو لگایا ہوا تھا, شوٹ ایٹ سائٹ لگایا ہوا تھا. اور اس دوران کیا ہوا کہ چونکہ انفارمیشن بلاکیڈ لگایا گیا تھا, یو کوڈ ناٹ ٹاک اوور انٹرنیٹ, یو کوڈ ناٹ کال اینی ون آن GSM موبائل فون, اینڈ لینڈ لائنس کا جو ہے وہ بھی انہوں نے بند کری تھیں. تو اس سے کیا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ نیکسٹ محلے میں کیا ہو رہا ہے, نیکسٹ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے 1 کلومیٹر دور یا آدھا کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے. تو بہت سارے ایسے وہاں پہ حوادث ہو گئے جہاں پہ آرمی نے رات میں چھاپا مارا, 11:30 بجے 10:30 بجے لوگوں کو اریسٹ کیا, اور مور دین 2000 پیپل, 2000 سے زیادہ لوگوں کو انہیں اریسٹ کیا پہلے 5 دنوں میں. اور ابھی وہ جو پاپولیشن نمبر آ گیا اس چیز کا, اٹس اباؤٹ کلوز ٹو 4000 پیپل ہیو بین اریسٹڈ, اور ان کو انڈیا کے بہت سارے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. اور رات میں یہ لوگ کیا کرتے تھے, میکسیمم محلوں میں جانا اور گاؤں میں جانا, دے وڈ ایکچولی لائک کارڈن آف اے ولیج, ایک محاصرہ کیا انہوں نے کسی ایک محلے کا, کسی گاؤں کا, اور ہر ایک بندے کو نکالا, ان کو پیٹا بلا امتیاز ان کی عمر کے. تو 8 سال کی عمر سے لے کے 80 سال کے بزرگ تک انہوں نے پیٹا لوگوں کو. اور ہمارے ہاں ایک پاس میں پلوامہ کے ایک گاؤں ہے جس کو بولتے ہیں پاری گام, وہاں پہ 17 جوانوں کو اتنا زخمی کر دیا تھا کہ ہم لوگوں کو ایکچولی ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا سری نگر کے ٹرشری کیئر ہاسپٹل, شیر کشمیر یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس صبورہ میں. اور وہاں پہ ایک 80 سالہ بزرگ بھی ہیں جن کو میں نے خود سے دیکھا جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے, اینڈ ہی واز ناٹ ایبل ٹو اسٹینڈ, ہی واز ناٹ ایبل ٹو سٹ ڈاؤن. اور انہوں نے پھر بولا کہ ایسے سے ہوا, تو عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی انہوں نے, مولسٹیشن کری انہوں نے. تو یہ چیز جو ہے وہ ابھی آج کل بھی چل رہی ہے, اور بھلے ہی انہوں نے جو آفیشلی بولا ہے, ایکسیپٹ کیا ہے کہ 7 لوگوں کو, 7 جوانوں کو شہید کر دیا ہے تب سے 5 اگست سے لے کے آج کے دن تک, لیکن ان آفیشلی یہ نمبر بہت زیادہ ہے, کیونکہ شوپیاں میں بھی, شوپیاں ڈسٹرکٹ میں بھی ایسے بہت سارے رپورٹس آئے کہ انہوں نے لوگوں کو پکڑا رات میں, اور رات میں پھر ان کو مساجد میں لے کے گئے, مساجد کا لاؤڈ اسپیکر آن کیا, پھر ان کو لاؤڈ اسپیکر پہ پیٹا تاکہ لوگ جو ہیں گاؤں کے لوگ وہ سنیں یہ درد بھری چیخیں اور اسے سبق لیں. جی ناظرین, آپ نے سنا کس قدر تکلیف کے عالم میں لوگ مبتلا ہیں. ڈاکٹر ارسلان, یہ بتائیے گا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ اس وقت کشمیر کے اندر ادویات بالکل ختم ہو چکی ہیں, بچوں کی دوائیاں ختم ہو چکی ہیں, بوڑھے جو بزرگ ہیں جو روزمرہ کے بیمار ہیں ان کی دوائیاں ختم ہو چکی ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے کہ بچوں کی ایون کھانے پینے کی اشیاء ختم ہیں, دودھ تک ختم ہو چکا ہوا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اور یہ لوگ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں پھر ان حالات میں؟ جی ہاں بالکل, وہاں پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. اگر میں آپ کو گراؤنڈ سچویشن بتا دوں تو وہاں پہ میڈیسنز نہیں مل رہے ہیں, کینسر پیشنٹس جو ہیں ان کے لیے میڈیسنز نہیں ہیں, بزرگوں کے لیے میڈیسنز نہیں ہیں, ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے میڈیسن نہیں ہے, اور بچوں کے لیے خوراک نہیں ہے, بیبی فوڈ جس کو بولتے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے میکسیمم جو ہے یہ ابھی ہو رہا ہے بلاکیڈ کی وجہ سے بھی. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر عمر ہیں جنہوں نے صرف گزارش کری تھی کہ چونکہ ہمارا سارا سسٹم جو ہے دوائیاں پریسکرائب کرنے کا, دوائیاں خریدنے کا, دوائیوں کو لانے کا کشمیر, وہ آن لائن بیسڈ ہے, وہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے, اور اگر بلاکیڈ رہا تو اٹ مائٹ ایکچولی کاز پرابلمز ود دا پیشنٹس, کیونکہ پیشنٹس کو آن بورڈ کرنا, اٹ واز آلسو اے میٹر آف ڈیجیٹائزیشن. اب اگر آلریڈی انہوں نے بلاک کر دیا تو وہ چیز نہیں کر سکتے. تو اس چیز کو لے کے جہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹلی پوسٹر پہ بھی لکھا تھا کہ اٹ از ناٹ این پروٹیسٹ, اٹ از اے ریکویسٹ, ان کو تب بھی اریسٹ کیا گیا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ سچویشن کتنی ورس ہوگی, جہاں پہ آپ کو دوائی نہیں مل رہی ہے, اب دکانیں نہیں کھل رہی ہیں, ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے,
اور بیبی فوڈ اویلیبل نہیں ہے. کینسر پیشنٹس جو ہیں وہ مر رہے ہیں بنا دوائی کے. ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے پریشانی ہو رہی ہے. سو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ابھی پاکستان ماشاء اللہ پاکستانی عوام جو بہت کچھ کر رہی ہے کشمیروں کے لیے, تو اس چیز کو صرف اور بھی اسٹرینگتھن کرے, اور یہ چیزیں جو ہیں جو کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, اور ان چیزوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے. ارسلان, یہ فرمائیے کہ کس طرح سے کس غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں وہ لوگ, کھانا پینے کا کیسے گزارا ہوتا ہے. ظاہر ہے اگر فوڈ ختم ہو گیا تو آپ کو خوراک کی بھی وہاں ضرورت ہے. طلب و رسد بالکل بند ہے, سڑکیں بند ہیں, ہسپتال ویران ہیں. تو اس عالم میں لوگ کیسے گزارا کرتے ہیں, اور آپ لوگ کیسے دن گزارتے تھے, کیا آپ سوچتے تھے, کیا گفتگو کرتے تھے آپ لوگ آپس میں, پورا دن کیسے گزارتے تھے, کس خوف کے عالم میں وہاں زندگی اس وقت جو ہے وہ گزاری جا رہی ہے؟ جی, یہ بہت ہی ایک اچھا سوال ہے, اور یہ کشمیر کے لیے کوئی نئی خبر نہیں ہے کہ 21 دنوں تک یا ابھی تو 1 مہینے سے زیادہ ہوا ایک ناکہ بندی رہی ہے. ہمارے ہاں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے 2016 میں 6 مہینے تک کرفیو رہا تھا, اور الحمدللہ اللہ میاں نے صبر دیا ہے, اور اللہ میاں نے اسٹریٹجائز کرنے کا ہنر دیا ہے کشمیریوں کو, جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اگر حالات خراب ہوں گے تو ہمارے پاس کیا کھانے پینے کی چیزیں, مشروبات یا کھانے کے لیے چاول یا سبزیاں اویلیبل ہیں کہ نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں سنس ٹائمز امموریل, بہت ٹائم پہلے سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ ہماری کلچرل چیز ہے کہ ہم سمرز میں سبزیوں کو سکھاتے ہیں باہر, اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پھر 5-6 مہینہ جو ہے ونٹرس میں ایکچولی وہ ہم چلاتے ہیں, چاہے وہ کدو ہو, چاہے وہ لوکی ہو, چاہے وہ ساگ ہو, پالک ہو, میتھی ہو یا کچھ اور ہو. تو اب جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ سمرس میں یا اسپرنگ میں یا پھر آٹم میں یہ کنڈیشنز آئیں گی آپ کے ہاں, تو واٹ وی ڈو از دیٹ وی گو انٹو دیٹ ونٹر موڈ, جہاں پہ ہم ونٹر کے لیے جو ذخیرہ کی ہوئی سبزیاں ہم نے رکھی ہیں یا خوراک رکھا ہوا ہے وہ ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. اور اس دوران یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ڈیل بھی اگر مل جائے ہاف این آور کی, تو اس ٹائم پہ یہ ضروری ہوتا ہے, ہم یہ سوچتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں یا دور دراز کے لوگ ہیں وہاں سے ہم سبزیاں اور دودھ جو ہیں وہ ٹاؤنز میں آتی ہیں, اور ٹاؤنز سے جو ہے وہ سٹی میں جاتی ہیں جہاں پہ کنڈیشنز جو ہیں کچن گارڈن کے لیے یا کوئی اپنا اگا سکے وہ بہت کم ہے. تو اب چونکہ آج کل کی جو سچویشن ہے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اٹس اے ویری انکنونشنل سچویشن. تو بہت ٹائم پہ یہ ہوا کہ ہم لوگ کیا کرتے دن بھر ہم صرف گھر میں بیٹھتے تھے, اور جب بھی کبھی تو گھر میں بھی یہی صرف باتیں ہوتی تھیں, اور ٹیلی ویژن پہ جو بھی بہت ہی لمیٹڈ چینلز اویلیبل ہیں وہ ہم دیکھتے تھے. اسپیشلی انڈیا کی صرف ایک ہی چینل دیکھتے تھے ہم, اور پاکستان کی چینلز 1-2 آتی ہیں, لیکن وہ چینلز ہمیشہ یہ لوگ چینج کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ بلاک کرتے رہتے ہیں. اب ہم بھی کیا کریں, بس صرف ہم کبھی ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, اور میکسیمم ٹائمس پہ صرف ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ آگے جا کے ہمارا جو رد عمل ہوگا وہ کس سینس کا ہوگا, کتنی انٹینسٹی کا ہوگا, کیسے ہوگا, اور بس یہی چیزیں چلتی ہیں. اور دوسرا صرف ایک خوف رہتا ہے ہمیشہ کہ اگر ہمارے لیے یہ لوگ if they want to do a genocide, اگر یہ ان کو مارنے ہوں گے لوگ تو یہ کب کریں گے اور کیا کریں گے. یہ تو دن بھر کی حالت ہے. شام میں ڈر لگا رہتا ہے 8:30 کے بعد سے کہ پتہ نہیں کب ناک ہو جائے آپ کے دروازے پہ اور انڈین آرمی گھسے اور آپ کو مارے پیٹے, مولسٹ کرے لڑکیوں کو, عورتوں کو, اور پتہ نہیں کب کس کو گولی مار دے. تو یہ ڈر لگا رہتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے آج تک صبر دکھایا ہے, اور آج بھی اللہ پہ توکل کر کے صبر کا دامن جو ہے وہ ہم لے کے ہوئے ہیں. اور ہم انشاءاللہ اس بات پہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے بھی چالیں چلی, انہوں نے بھی چالیں چلی, لیکن اللہ میاں جو ہے وہ سب سے بڑی چال چلنے والا وہی ہے. تو ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہے, اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ صحیح ہوگا.
ڈاکٹر ارسلان یہ بتائیے کہ ہم یہاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مودی کے اس اقدام نے تحریک آزادی کشمیر کو ایک نئی زندگی دے دی، اس کے بارے میں وہاں کیا تاثر پایا جاتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ انڈین میڈیا اور انڈین آرمی کس طرح سے عوام کو گمراہ کر رہی ہے، کس طرح سے فیک ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، اور گھروں میں گھس کر جو تشدد کی صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ شیئر کیجیے پلیز۔ جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے، اور الحمدللہ اس سانے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو بھی آلموسٹ 99.9% ٹی وی چینلز جو انڈیا کی دکھا رہی ہیں وہ بالکل سچائی کے برعکس ہوتا ہے، اور اس میں کوئی گیسنگ گیم نہیں ہے۔ سب سے ایزی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھی انڈین چینل کوئی بھی دیکھیں، این ڈی ٹی وی کو چھوڑ کے اگر آپ کوئی بھی چینل دیکھیں، چاہے آپ ریپبلک دیکھیں، ٹائمز ناؤ دیکھیں، یا زی نیوز دیکھیں، تو وہ بھی جو بھی دکھاتے ہوں گے آپ اس کا بالکل اپوزٹ کر دیجئے، تو وہی سچائی ہوتی ہے گراؤنڈ پہ۔ اور جی یہ بالکل صحیح ہے، اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ صرف کشمیریوں نے ایک چیز اچھی کری، کیونکہ ابھی فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، تو اور اوپر سے ناکہ بندی بہت زیادہ ہے، تو ابھی جو ہے وہ جب بھی اگر آپ کو ہاف این آور یا 15 منٹ یا 20 منٹ کی ڈیل مل جاتی ہے تو کشمیری جو ہیں وہ پتھراؤ بازی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا کہ چونکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو انڈین فورسز ہیں دے ور ریڈی ٹو ایون فیس دا کیجوالٹیز، 20 سے 30 ہزار لوگوں کو شہید کرنے کے لیے ان کے پاس آلریڈی آرڈرز تھے۔ تو ان میں یہ بھی فرسٹریشن ہے کہ یہ لوگ ریئیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس سینس سے جس سینس سے ہم لوگ چاہتے ہیں، تاکہ یہ پتھر اٹھائیں اور ہم ان پہ گولیاں ماریں۔ اور اس لیے بھی یہ فرسٹریشن نکالنے کے لیے بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات میں بالکل بلا جواز بلا اجازت گھس جاتے ہیں اور لوگوں کو ٹیررائز کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ٹیئر گیس شیلنگ کرتے ہیں، اور عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، مولسٹیشن کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم تب بھی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان نے اس چیز کو انٹرنیشنلائز کیا، اور کیونکہ ابھی جو ہے جو international media hai, it's not allowed to get into Kashmir. Only a few journalists are actually allowed to go in there, and they mostly are the ones who are pro-India, and they want to show to the people what they want, what the state wants to show them. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا اپنے سامعین کو یہاں پہ، کہ جو میں نے دیکھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے میں ہاسپٹل چلا گیا تو ہاسپٹل کا جو روڈ ہے وہ جنرلی بزی ہوگا شام میں، کیونکہ شام میں جو ہیں لوگ باہر نکلتے گھروں سے، اور دوائیاں شوائیاں اگر ملیں تو لے لیتے ہیں، اگر نہیں ملیں تب بھی کم سے کم کسی بزرگ کو، کسی مریض کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ ایک سائڈ کا ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں، تو ایک ہی سائڈ سے یہ دونوں ٹرانسپورٹس جو ہیں وہ الاؤ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ویڈیو بناتے ہیں، اور یہ دکھانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو کہ یہاں پہ دیکھیے آپ، یہاں پہ بہت کم ریسٹرکشنز ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہیں وہ شاپنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک الگ ہی نوعیت پیدا ہو گئی کہ کشمیری جو دکاندار ہیں انہوں نے بولا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کوئی میڈیسن شاپ ہیں تو میڈیسن کی شاپ چلا رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، دے آلسو don't want to, for example, open all the shops together. They open only one at a time, so that for example if I open my shop today on Monday, تو کل کوئی جو ہے وہ ٹیوزڈے کو اپنی شاپ کھولے گا اور کوئی وینسڈے کو اپنی شاپ کھولے گا۔ تو اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ کم سے کم اتنا بھی نہیں دکھتا ہے کہ ہم کم سے کم لوگوں کو سچائی پتہ چل جاتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت ایک بار ایسا بھی ہوا کہ آرمی گاڑیاں رکیں اور وہ نیچے اترے، اور انہوں نے انہی دکانداروں کو جو دوائیاں بیچ رہے تھے اور اس پہ جتنے بھی کسٹمرز تھے ان کو فورس کیا کہ وہ اپنے جیبوں سے فون نکالیں اور کانوں پہ رکھیں، بنا کسی کے سگنل کے، بنا کسی کچھ کے، تو صرف ایکٹنگ کریں، اور ساتھ میں انہوں نے وہ ویڈیو لینا سٹارٹ کر دیا۔ تو یہ چیزیں صرف جو ہے نا، یہ صرف انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل آڈینس کو، یا باقی لوگوں کو، یا انفیکٹ اپنے لوگوں کو، ہندوستان کی اپنی عوام کو بیوقوف بنانا ہے کہ دیکھیے یہ چیز سب کچھ نارمل ہے، ہم نے ہر ایک چیز کو آن رکھا ہے، ہر ایک چیز جہاں پہ چل رہی ہے، تو یہ چیز صرف اور صرف بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔
جی بالکل، اس چیز سے تو جو مودی نے ایکشن لیا ہے اس چیز سے بالکل کشمیر جو ہے انٹرنیشنلائز ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یو کے میں، نہ صرف یو ایس میں، بلکہ دنیا کے ہر ایک آلموسٹ ہر ایک میجر ملک میں کشمیر کے لیے پروٹیسٹس ہو گئے، اور پاکستانیوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے، اور سکھ صاحبان نے، ہمارے بھائیوں نے بہت مل جل کے اس میں پارٹیسپیشن کیا، ہمدردی دکھائی اور سالیڈیرٹی دکھائی کشمیریوں کے ساتھ. میں دیکھتا ہوں کہ اس چیز کا سب سے پازیٹیو پوائنٹ یہی رہا کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے کرنے سے یہ چیز جو ہے، جو ابھی بہت کم ممالک ایسے کشمیر پہ بات کرتے تھے، لیکن اب جا کے ہیں آلموسٹ all the great countries, all the responsible countries of the world actually talk about the human rights violations in Kashmir, اور پورا فورس کر رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں انڈیا پہ کہ وہ اپنا جارحانہ اور ظالمانہ قبضہ جو ہے کشمیر سے ہٹائے، اور کمیونیکیشن بلاکیڈ تو امیڈیٹلی بند کر دے. ڈاکٹر ارسلان، یہ بتائیں کہ آپ تقریباً 2 ہفتے سے زائد کا وقت ہو گیا آپ اپنے لوگوں سے جدا ہوئے، اور آج ہم آپ سے بات کرنے میں آخر کامیاب ہو گئے ہیں. تو اب آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ آپ کو کس حد تک آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ اگر وہاں تھے تو آپ زیادہ اچھا فیل کرتے تھے اپنے لوگوں میں رہ کے، یا اب آپ کی بات ان سے ہو پاتی ہے؟ اب آپ کی کیا صورتحال ہے، اور آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے جو اس پہ ریئیکشن دیا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، پریشانی تو ہے ہی، بیکاز جب سے میں نکلا ہوں وہاں سے تب سے لگ بھگ 10-15 دن ہو گئے، 10-12 دن ہو گئے ایکچولی. تب سے کوئی خبر نہیں ہے، کیونکہ لینڈ لائنز بند ہیں، آپ کے سیل فونز بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، تو کسی کے ہاتھ کوئی سندیشہ نہیں بھیج سکتے. پتہ نہیں ہے ان پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس حالت میں ہوں گے. لیکن یہی ہے کہ اگر خوش قسمتی ہوئی تو میکسیمم لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ شام میں جو ہیں یا دن میں بیٹھ کے کبھی کوئی پاکستانی چینل جو ہے غلطی سے لگ جائے، کیونکہ میکسیمم ٹائمس پہ یہ لوگ بلاگ کرتے رہتے ہیں انڈین گورنمنٹ، اور وہ لوگ دیکھتے ہیں، دے گیٹ ٹو نو کہ پاکستان کتنا کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کیا، کہاں پہ ٹویٹر کے تھرو کس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا، کہاں پہ اپنے ایکسٹرنل افیئرس منسٹری کو بھیج دیا، کہاں پہ اپنے ڈیفینس منسٹر کو بھیج دیا، آرمی جنرل کیا کر رہے ہیں، آرمی جو ہیں وہ کیا کر رہی ہے، وہ بالکل اس چیز کے لیے ریڈی ہے کہ وہ جنگ بھی اگر لڑنی پڑے تو وہ کشمیر کے لیے جنگ لڑنے کے لیے ریڈی ہیں. تو الحمدللہ ایز اے کشمیری میں بہت ہی شکر گزار ہوں، اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام پاکستانی حکومت کو، پاکستانی آرمی کو، اور پاکستانی خاص کر پاکستانی عوام کو، جنہوں نے اس ٹائم پہ ہماری حوصلہ افزائی کری، ہمارے ساتھ سالیڈیرٹی شیئر کری، اور ہمیں دکھایا کہ دے ڈو کیئر اباؤٹ اس، ان لائک موسٹ آف مائی انڈین فرینڈس جنہوں نے آج تک کبھی ایک میسج تک نہیں بھیجا کہ آپ زندہ ہو. اس کے برعکس میرے پاس ان لوگوں نے بھی میسیجز کیے جن لوگوں کا صرف میں نے نام سنا تھا کہ فلانی یہ تھا، یا جن کے ساتھ میں نے بہت ہی کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ملاقات کی ہو اپنی لائف میں. تو اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ لوگوں کے، اور خاص کر کے آپ کے چینل کے، جن نے ابھی ساری چیز کو پھر سے ہائی لائٹ کیا، اور ایک ایسے کشمیری کی روداد سنی جنہوں نے پہلے 3 ہفتے 4 ہفتے 3.5 ہفتے اس کمیونیکیشن بلاکیڈ میں کشمیر میں بتائے. تو جزاک اللہ خیر، اور بہت بہت شکریہ آپ کا.